السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر صلی اللہ رسول کریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع کامیاب لوگ ہے. اس کے 2 حصے ہیں. دوسرے حصے کے 11 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے 8واں ضمنی موضوع ہے کن کو خوف ہو جانا بند ہوگا. جی اس میں سے یہ نکات آ رہے ہیں 4. ان کو نہیں ہوگا ایمان والوں کو 270 آیت میں سے اس کو دیکھیے گا. نیک عمال کرنے والوں کو، نماز قائم کرنے والوں کو اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو. یہ 4 اللہ نے یہاں شرطیں لگائی ہیں. جو یہ 4 پورے کرے گا ان کو لیے کیا ہے؟ ان اللہ ذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، تو پھر نیک عمال کیے. خالی ایمان سے بات نہیں بننی، پھر نیک عمال کیے. واقاموا الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، اور آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف، ان کا نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ کل کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، بند ہو جائے گی، نوکری چلی جائے گی، کیا ہوگا. اندیشے وہ لاکھ بالغ ہے، خودی کی موت ہے، اندیشہ ہے گناہ بو. اندیشہ ہے گناہ بو آتے، یہ نہ ہو جائے بچے گئے ہیں، بچے آئے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہوگا. اور غم ہوتا ہے ماضی کا کہ کاش میں یوں کر لیتا، کاش یہ ہو جاتا، یہ میں نے کیا تو اس کا یہ نقصان ہو گیا، اس کا یہ ہوا. تو اب اللہ نے کہا یہ جن کو یہ اجر ملنا ہے، اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. کن کے پاس ہے؟ رب کے پاس. اور وہ اجر ایسا ہے جس کے بعد نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. کیونکہ جنت سے یہ خوف نہیں ہے کہ نکالے جائیں گے، یہاں موت آ جائے گی، یہاں بیمار ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی فاقہ ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے گا. ہر قسم کے خوف سے آزاد ہے. اور نہ ہی کوئی غم ہوگا کہ ماضی میں ہم یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، ماں یہاں جنت میں آ جاتے، آ چکے ہیں جنت میں، تو جو غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، جو کچھ ہوا سو ہوا. تو ہر غم سے آزاد اور ہر خوف سے آزاد. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ ہر غم اور ہر خوف سے آزاد ہے. تو پہلے تو بات ہی ایمان والوں. ایمان کیا وہ اگلے آئے گا ضمنی موضوع میں. دوسرا نیک عمل کرنے والا. اچھا، ہر بندے کو پتہ ہے نیک عمل کیا ہے. ہر وہ کام جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے، جی مجھے یہ ہونا چاہیے، وہ نیک عمل ہے. اور ایک چیز سمجھ لیں، ایک بندہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے، تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی کی مدد کرنے پر قادر ہے، کوئی ضرورت مند کو مدد اور نہیں کرتا تو وہ نیک نہیں ہے. نیک وہی ہے. یہ ساری عبادات کرنی ہے. اسلام خالی عبادات کا نام نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات کرنی ہے. لیکن اس دین عبادات نہیں ہے. دین کے اندر عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے. سارا کچھ مل کے دین ہونا ہے. تو اس میں یہ سارا اخلاق کا، باقی چیزوں کا، معاشرت، خارجی چیزوں کا، معیشت کا سلسلہ ہے. تو دین اس طرح سے مکمل ہوتا ہے. تو نیک اعمال کرنے ہیں. نیک اعمال اور نیک عمل کثرت سے کرنے ہیں. نیک عمل کثرت سے، جتنے نیک عمال ہوں گے اتنے ہی اس کے جب تولے جائیں گے تو وزن میں آئے گا. تیسرا ہے جی نماز قائم کرنے والے. اب یہاں پہ نیک عمال تو جی ہمارا ایمان ہے، ہر بندے کا ایمان سمجھتا ہے. نیک عمال جی بڑے نیک عمال کرتے ہیں نماز. اب یہاں پہ اب یہ جو جمعے والے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور فجر میں آتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ جمعے والے باہر سے امپورٹیڈ لوگ ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں. تو فجر میں یہ کدھر گئے ہوتے ہیں؟ اور پھر جو عید والے دن آتے ہیں یہ کدھر سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری یہ بات دی کہ اکثریت عید والے دن آئی ہوئی نماز پڑھنے. یہ فجر کے دن کو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں. یہ نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں. اور ذہن میں رکھیں، جھوٹ بولنا نیک عمل نہیں ہے، بددیانتی نیک عمل نہیں ہے، حلال رزق نہ کمانا نیک عمل نہیں ہے، حق طلبی نیک عمل نہیں ہے. تو جو ایمان، پہلی بات ہے ایمان، جو ایمان بندے کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں لا سکتا باجماعت کے لیے، اور نیک عمل پہ مادہ نہیں کر سکتا، جھوٹ سے نہیں روک سکتا، خرابی سے، بددیانتی سے، رشوت سے، کسی غلط کام سے، باقی چیزوں جملہ غلط کام نہیں روک سکتا، وہ ایمان جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا. وہ ایمان جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا. لہذا اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے. اگر ایمان کمزور ہے، یہ کیوں نہیں اٹھتے ہم فجر میں؟ کیوں نہیں جاتے؟ ایمان کمزور ہے. کیوں رشتے لیتے ہیں؟ کیوں خرابیاں کرتے ہیں؟ کیوں حق طلبی کرتے ہیں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے پیش ہونا. تو یہ نماز قائم کرنے والے. اور اسی میں آیت 45 کو 46 کو دیکھیے گا. اللہ نے 45 میں سورۃ بقرہ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد لو. اور پھر اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ بہت باری ہے مگر عاجزوں کے لیے. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے صبر کرنا بھی اور نماز پڑھنا بہت آسان ہے. تو جو نماز نہیں پڑھنے آتا، دن میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں. تو جو نہیں پڑھتا مردوں میں سے اس کا نہیں ہے. اسی لیے اور کئی لوگ گھر پڑھ لیتے ہیں، جنازہ کبھی گھر پڑھا ہے
تو جب جنازہ کسی کی نماز نہیں، فرض کفایہ نہیں، تو فرض عین بھی نہیں ہے. اور وجہ کیا اللہ نے بتائی ہے اگلی آیت میں 46 میں، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے یہ اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ لوگ اللہ دینا یظنون، جن کو خیال ہے، یہ نماز وہ قائم کرتے ہیں جو کہ جن کو خیال ہے ہم نے رب کے پاس جانا ہے، ملاقات ہونی ہے، اسی کی طرف واپسی ہونی. تو جو تک واپسی نہیں ہونی وہ نہیں جاتے. اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں تو زکوٰۃ حساب کے ساتھ اس میں جتنی بنتی ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو کچھ ہے وہ پورا حساب کر کے دینا ہے. ان کو نہیں ہوگا. یہ 4 شرطیں ہیں، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے پورا اترنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین.